مراکش نے قطر فیفا ورلڈ کپ کوارٹر فائنل میں پرتگال کو شکست دے کر سیمی فائنل تک رسائی حاصل کی تو دنیا چونک کر رہ گئی۔ اب مراکش کا سیمی فائنل مقابلہ فرانس کے ساتھ ہوگا۔ فرانس کے خلاف یہ جیت خاصی مشکل نظر آ رہی ہے، جس میں جیت فائنل جبکہ شکست گھر کا راستہ دکھا دے گی۔ فرانس کے خلاف یہ مقابلہ اس مرحلے پر سامنے آیا تو ہمارے بہت سے سوئے ہوئے کئی زخم تازہ ہو گئے۔ موجودہ فرانس کے خلاف ہماری چارج شیٹ کیا ہے؟ فرانسیسی صدر میکرون کے مسلسل اسلام دشمن اقدامات اپنی جگہ، اس کی جانب سے مسلسل گستاخانہ خاکوں کا اجرا اور اہتمام اپنی جگہ، اس کے اخبارات کا مسلسل اسلام دشمن موقف اپنائے رکھنا ایک الگ چیز، فرانس کا ہر اسلام دشمن کے لیے ایک محفوظ مقام ہونا ایک الگ بات۔ یہ حقیقت اپنی جگہ کہ گیرٹ ولڈرز کا بل یہی فرانس ہے، یا اسی فرانس کا والٹیئر تھا جس نے اعلیٰ ادب میں گستاخی کو شامل کرنے کے عمل کا احیا کیا۔ مگر ہم نے پچھلی ویڈیو میں 14 صدیوں کی بات کی تھی۔ یہ بات ہے تب کی جب اسلام کے بڑھتے ہوئے اقدام روکنے کا کسی میں دم نہ تھا، بلکہ تھمتا نہ تھا کسی سے سیلے رواں ہمارا۔ چاروں جانب اسلام کے لشکر مسلسل فتح یاب ہو رہے تھے۔ آج کے مسلم اکثریتی ممالک میں سے بیشتر تب تک فتح ہو چکے تھے۔ موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد نے یورپ میں بھی رستہ بنا دیا تھا۔ افریقہ تو اسلام کا قلعہ بن ہی چکا تھا، جبکہ ایشیا میں یہ اقدام راجکماری سے پہلے نہ رکے۔ انہی دنوں یورپ میں اسپین سے آگے بڑھنے کے لیے مسلسل مسلم حکمران اور افواج کوششیں جاری رکھے ہوئے تھے۔ پھر وہ وقت آیا جب مسلم جرنیل امیر عبدالرحمن الغافقی کی قیادت نے مسلم لشکر کے مقابل پورا یورپ سے مٹایا۔ یورپی افواج اب تک مسلسل شکست کھاتی نظر آ رہی تھی۔ اس بار یورپی حکمران سر جوڑ کر بیٹھے اور یہ طے ہوا کہ اگر ان لشکروں کو شکست دینا ہے تو اس کے لیے تمام یورپی افواج کو جمع ہونا پڑے گا۔ اس جنگ کو یورپی تاریخ میں دی وار آف ٹورس کہا جاتا ہے۔ یورپ کی تمام افواج اسلام کے خلاف جمع ہوئی تو انہیں فرانسیسی پرچم تلے سہارا دیا گیا اور ان کی قیادت کے لیے بدنام زمانہ فرانسیسی جرنیل چارلس کو بلایا گیا، جس کی شہرت ایک جرنیل سے زیادہ ایک سیاستدان کی تھی، اور جن کو ان کے خون ریزی کے سبب چارلس مارٹل یعنی ہتھوڑے کا لقب بھی دیا گیا۔ روایتی جنگ کا آغاز ہوا۔ تعداد میں کئی گنا زیادہ ہونے کے باوجود یورپی افواج کے پاؤں اکھڑ گئے۔ میدان مسلمانوں کے نام تھا۔ امیر عبدالرحمن غافقی گھوڑے پر سوار ہو کر اسلامی لشکر کا حوصلہ بڑھا رہے تھے۔ اسی دوران ان کو کئی تیر آ ٹکرائے اور گھوڑے سے نیچے زمین پر گر گئے۔ قائد کے بغیر اسلامی لشکر پر ایک مخصوص دباؤ آ گیا اور مسلمانوں کو پہلی بار جنگ میں واضح شکست ہوئی۔ اس جنگ کے بعد بھی مسلمانوں نے کئی بار اس جانب حملہ کیا مگر ایک بھی انچ زمین فتح نہ کر سکے۔ اس کے بعد ترک حکمرانوں بالخصوص بایزید یلدرم نے یورپ میں کئی فتوحات کی مگر فرانس یا اس کے گرد و نواح میں کبھی بھی کوئی فتح نہ مل سکی۔ ایک تاریخی حقیقت یہ بھی ہے کہ عبدالرحمن غافقی کا تعلق اسی شمال مغربی افریقہ سے تھا جس کا ایک حصہ مراکش بھی ہے۔ اس مارکے کو اسلامی تاریخ میں مارکہ بلات الشہداء جبکہ یورپی تاریخ میں دی بیٹل آف ٹورس بھی کہا جاتا ہے۔ اب جب 15 دسمبر کو یہ فرانس بامقابلہ مراکش سیمی فائنل کھیلا جائے گا تو یہ عوامل کم از کم اسلامی تاریخ پر نگاہ رکھنے والوں کے مد نظر ضرور ہوں گے۔ ناظرین، تو یہ تھا مراکش اور فرانس میچ سے قبل احساسات کا بیان۔ مزید معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے جڑے رہیے دلیل کے ساتھ۔